الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقاء محترم، تضادات کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی وہ محکم اور متشابہ کے حوالے سے آئی، اور اس ضمن میں جو آیات ہمارے سامنے تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 6 اور 7 اور سورہ ہود آیت نمبر 1 اور 2 اور سورہ زمر آیت نمبر 23، تو ان تینوں مقامات کو اگر بیک وقت ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس کے بعد محکم اور متشابہ کا یہ تمام مسئلہ جو ہے از خود حل ہو جائے۔ اور اگر ہم صرف سورہ آل عمران کی آیت 6 اور 7 سامنے رکھیں اور بقیہ مقامات نظر کے سامنے نہ ہوں تو بات یعنی خاص طور پر تراجم کے حوالے سے تو اس میں تضاد کا احساس ہوگا۔ اس پر وہ یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم تمام مقامات کو بیک وقت کیوں سامنے لائیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ جو بات کہی ہے وہی کافی ہے، ہم ایک سے زیادہ مقامات جو ہیں ان کو کیوں جمع کریں؟ یہ آپ ایک ایسا راستہ اختیار کر رہے ہیں تضادات سے بچنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ ایک سے زیادہ مقامات کو بیک وقت جمع کرنا چاہیے، اور جمع کرنے کے بعد پھر مطلب ہے کہ آپ تضاد سے پاک کرنے کی کوشش کریں، ہم اسے تسلیم نہیں کریں۔ تو اس کا تو رفقاء محترم جواب یہ ہے کہ اگر ہم ایک سے زیادہ مقامات اکٹھے نہ کریں تو پھر آپ تضاد بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی تضاد کا مسئلہ ہی تب اٹھے گا جب آپ ایک موضوع سے متعلق ایک سے زیادہ مقامات زیر بحث لائیں۔ یعنی اگر ایک ہی حوالہ آپ سامنے رکھیں گے تو جب تک اس کا تقابل کسی اور سے نہیں کریں گے تو تضاد کہاں سے آئے گا؟ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن محکم بھی اور متشابہ بھی، اتنی بات آپ سامنے لاتے ہیں تو اس کا تضاد کہاں ثابت ہوگا؟ یعنی قرآن محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، بس ایک ہی مقام آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس صورت میں تو پھر تضاد ثابت ہی نہیں ہوگا۔ یعنی منطقی بات ہے کہ تضاد تبھی ثابت آپ کریں گے جب آپ ایک سے زیادہ مقامات ایک حقیقت کو ایک جگہ بیان کیا گیا ہے، پھر اس کا کوئی پہلو دوسرے مقام پر ہے، پھر آپ ثابت کریں کہ دیکھیں یہ پہلو جو ہے اس پہلو سے متضاد ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو تضاد ہی ثابت نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یہ کوئی ہمارا اپنا انوینٹڈ یا ایجاد کردہ یا ہم نے اس کو یعنی بنایا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ یعنی یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ وہ بار بار یعنی یہ میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم اس طرح تصریف آیات کے تحت بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ بار بار کئی مقامات پر کہہ چکا ہے کہ آپ تضاد سے بچنے کے لیے راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں آپ کے تو بہت سامنے ہے، کئی دفعہ چونکہ ہمارے لیکچرز میں یہ بحث زیر بحث آ چکی ہے۔ مثلا یہ جو تصریف آیات کے تحت قرآن کو سمجھنا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تفہیم قرآن قرار دیا ہے۔ مثلا سورہ الانعام جو ہے 6 سورہ، اس کی آیت 104 اور اسی میں آیت نمبر 65، ان دونوں مقامات کو اگر ہم دیکھیں، سورہ الانعام پہلے آیت نمبر 65 ہے، یہ صفحہ ہوگا 163 صفحے بار سورہ الانعام میں آیت نمبر 65۔ آیت تو لمبی ہے اور یہ کئی دفعہ یہ آیت زیر بحث آ چکی ہے،
میں اس کا صرف جو 65 آیت کا خاتمہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ انظر، ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، نظر کا معنی غور و خوض، ذرا نظر کرو، غور کرو۔ کس بات پر غور کرو؟ کیفا نصرف الآیات، کس طرح ہم، کیفا معنی کیوں کر، کیسے، کیوں کر کیسے، کیا کیوں کر کیسے، نصرف الآیات، کہ ہم کس طرح اپنی آیتوں کی تصریف کر رہے ہیں۔ تصریف کیا ہوتی ہے رفقا محترم؟ تصریف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مادی مثال جو ہمارے سامنے رکھی ہے وہ ہے تصریف الریاح۔ ہواؤں کو آپ دیکھیں، کبھی پوروا چل رہی ہے، کہیں پچھم ہے، کہیں باد شمال ہے، یعنی کبھی شرق سے کبھی غرب سے۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت 164 جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصطلاح، یہ ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، تصریف الریاح۔ یہ آپ کے پاس جو قرآن حکیم ہے ان میں یہ صفحہ 30 ہوگا، صفحہ 30۔ صفحہ 30 پر آیت 164 ہے جس میں تصریف الریاح کا لفظ ہے۔ وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا عدل بدل ہو کر آنا، یعنی کبھی ایک جہت کی ہوا ہے، کبھی دوسری جہت کی ہے، کبھی مطلب ہے سرما ہے، کبھی گرما ہے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے ہے، کبھی مونسون کی ہوائیں آ رہی ہیں، کہیں ہوا کا جھکڑ ہے۔ تو یہ ہواؤں کا جس طرح عدل بدل کر کے آنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں مضامین کے مختلف گوشوں کو، کبھی ایک کفر کے حوالے سے، کہیں ایمان کے حوالے سے، کہیں فرد کے حوالے سے، کہیں جماعت کے حوالے سے، اس کو قرآن حکیم تصریف آیات کہتا ہے۔ اور تصریف آیات کا مقصد کیا بیان فرمایا ہے؟ یہ 65 آیت سورہ الانعام کی، نصرف الآیات صفحہ 130، لعلہم یفقہون، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ یا قرآن کے جو مخاطب ہیں وہ فقہ حاصل کر سکیں۔ فقہ جسے عرف عام میں ہم فقہ کہتے ہیں، جورسپروڈنس، تو یہ فقہ ہے قرآن کا لفظ، یعنی فقہ کی یا فقہ القرآن کی اساس کیا ہوئی؟ تصریف آیات۔ اور فقہ کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ فاقہا، فے کاف ہا، یہ جو ناریل یا کوئی بھی چیز ہو اس کا جو گودا ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک بیرونی خول یا چھلکا ہوتا ہے، وہ بیرونی خول یا چھلکا جو ہے اسے توڑ کر اندر جو اس کے گودا ہے، مغز ہے، رس ہے، اس کو نکالنا، اس کا نام عربوں کے ہاں فقہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کا بھی ایک بیرونی خول ہے، ایک بیرونی خول ہے، جس طرح کہ مادی مثال میں مثلا بھینس یا گائے۔ اب بھینس یا گائے کا لفظ جو ہے یہ ایک کیا ہے؟ یہ ایک فارم ہے، یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، اور خارج میں ایک بھینس یا گائے موجود ہے، یعنی خارج میں آبجیکٹیولی گائے یا بھینس ایگزسٹ کر رہی ہے، اور یہ لفظ اس کو کیا ہے؟ اس کا قائم مقام ہے۔ اور گائے کی جو حقیقت ہے اس سے پیچھے انسان کے لیے کیا ہے مقصد؟ اس سے دودھ حاصل کرنا، مکھن حاصل کرنا، اور چیزیں حاصل کرنا، اور اس کا مقصود بھی کیا ہے؟ صحت کو مینٹین کرنا، اور صحت کا مقصد بھی کیا ہے؟ کسی نسب العین یا مقصد کے لیے جدوجہد کر سکنا۔ تو یہ جو تفقہ ہے فقہ، اس کا اصول کیا بنایا؟ تصریف آیات۔ اور اسی ضمن میں پچھلے ایک مقام پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں، سورہ المائدہ آیت نمبر 75، سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے فقہ کی ایک یا تصریف کی ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔
75 سورہ المائدہ آیت صفحہ 145، یہ 75 آیت سورہ المائدہ۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ یعنی یہاں تصریف کی بجائے تبیین کا لفظ ہے اور حقیقت عجیب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے اور بس۔ اور آگے کیا فرمایا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور چلے گئے، یعنی آئے چلے گئے، اپنا فنکشن انجام دیا۔ اب جس طرح یہاں پر سیدنا مسیح علیہ السلام سے جو پہلے رسول ہیں ان کو کیا فرمایا؟ قد خلت، وہ آئے اور چلے گئے۔ اب یہی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 144 نکالیں۔ سورہ آل عمران آیت 144، یہ صفحہ ہے 82، 82۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی یہ دونوں کو ملائے، 5 75 کو اور 3 144 کو۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے اوتار نہیں ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی جس طرح 5 75 میں مسیح علیہ السلام کو فرمایا کہ مسیح اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور قد خلت من قبلہ الرسل، تو کیا مسیح علیہ السلام سے پہلے کا کوئی رسول زندہ ہے؟ قد خلت، آئے اور چلے گئے، چلے گئے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے رسول قد خلت۔ تو اب مسیح ابن مریم زندہ آسمانوں پر بیٹھے، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، یعنی مسیح سے پہلے قد رسول جتنے ہیں قد خلت، اور پھر محمد رسول اللہ سے جتنے رسول پہلے ہیں قد خلت۔ تو مسیح علیہ السلام قبل ہے یا بعد؟ لازم بات ہے قبل ہے۔ تو جس طرح مسیح علیہ السلام سے پہلے رسول قد خلت، اسی طرح محمد رسول اللہ سے پہلے رسول بما مسیح علیہ السلام سے قد خلت۔ یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اب آئیے 5 75 کی طرف۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور آگے فرمایا وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں جو تھی وہ کیا تھی؟ صدیقہ تھی۔ آگے فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کون؟ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کیا کرتے تھے؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تو کوئی نبی ایسا ہے رفقہ محترم جو کھانا نہیں کھاتا تھا؟ سارے رسول ہی کھانا کھاتے تھے۔ تو رسول مسیح ابن مریم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، ان کی والدہ کھانا، یہ ایک ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے، تاریخی واقعہ بھی ہے، لیکن قرآن کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے اس مقام پر، بلکہ مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا رد کرنا ہے۔ یعنی یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ مسیح خدا نہیں، نہ اس کی ماں خدا ہے، کیونکہ خدا تو کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا، جو کھانا کھائے گا وہ خدا کیسے ہوگا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کھانا پینا چاہتا محتاج ہے کھانے پینے کا، تو وہ خدا نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے اس کو سمپل ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ کے طور پر نہیں لیا، بلکہ یہ ڈیوائن آرگومنٹس ہیں،
یہ دلائل ہیں کس چیز کے؟ مسیح علیہ السلام کی الوہیت کو باطل کرنے کے لیے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح، غور کرو، کیسے، کیوں کر، کیفا، کس طرح، نبین لہم الآیات، ہم ان کے لیے اپنی آیتوں کی تبیین کر رہے ہیں، یعنی آیتوں کے اندر جو چیز انڈرسٹوڈ ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہے، اسے ہم نمایاں کر رہے ہیں، ابھار کر سامنے لا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ثم انظر، پھر اس پر بھی ذرا غور کرو۔ کیا غور کرو؟ انا یوفقون، کہ یہ لوگ ان آیتوں کو پڑھنے کے باوجود کیوں قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے؟ یعنی ان آیتوں کو پڑھ جائیں گے اور پھر بھی کہیں گے مسیح آسمان پہ بیٹھے، مسیح زندہ ہے، مسیح آخر میں پھر آئیں گے، اور آ کر کیا کریں گے؟ رفقائے محترم، مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لا کر کیا کریں گے؟ کبھی پوچھا ہے رفقائے محترم کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ آ کر کیا کریں گے؟ بخاری میں ہے کہ یقتل الخنزیر، مسیح علیہ السلام آ کر دنیا میں خنزیروں کو قتل کریں گے، یا ویکسر الصلیب، اور دنیا جہان میں جہاں کہیں صلیبیں ہیں ان کو آ کر توڑیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہے، اور جب واپس دنیا میں تشریف لائے تو کیا ڈیوٹی ملی؟ جاؤ بھائی خنزیروں کو قتل کرو۔ اب روئے زمین کے خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ تو خنزیروں کو قتل کرنا کس کی ڈیوٹی لگا دی؟ مسیح وجیہ اللہ مقرب۔ تو خیر یہ جو ارشاد ہے ثم انظر انا یوفقون، غور کرو کہ کس طرح یہ الٹے بہہ کے جا رہے ہیں، یعنی الٹے منہ، اوندے منہ کہ بات کیا تھی، سمجھانا کیا مطلوب تھا، اور کہاں یہ جا رہے ہیں۔ اب جو ہم پہلا جہاں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تصریف کی اہمیت ہے، اس کے لیے 104 آیت سورہ الانعام، سورہ الانعام جو 65 آیت اس وقت تھی نا ہمارے سامنے، تو اس کے بعد آیت 104 میں اللہ تبارک و تعالی سورہ الانعام صفحہ 169، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ یہاں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح؟ جو ماقبل ذکر ہے، اور آگے کیا؟ نصرف الآیات، ہم اپنی آیتوں کے مختلف پہلوؤں کو، شیئرز کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اور یہ جو مختلف شیئرز اللہ پاک اپنے کلام میں بیان فرما رہے ہیں، اس فرمان کا یا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، کہ جب آپ تصریف آیات کے تحت ان کے سامنے آیتیں پیش کریں تو یہ پکار اٹھیں، کیا اٹھیں؟ کیا کہہ اٹھیں رفقائے محترم؟ درستہ، کہ آپ نے درس دے دیا، یعنی آپ نے درس کا حق ادا کر دیا، درس آپ نے دے دیا جس طرح آپ کو دینا چاہیے تھا۔ ایک تو درس کا حق ادا ہوتا ہے کس طرح رفقائے محترم؟ تصریف کے تحت، اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی ہے؟ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور جو قوم اللہ کے قرآن کا علم چاہتی ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو قوم علم حاصل کرنا چاہتی ہے قرآن کا، اس کے سامنے ہم اپنے اس قرآن کو ابھار کر سامنے لانا چاہتے ہیں، لِنُبَيِّنَ، تاکہ ہم اس قرآن کی تبیین کریں، ابھار کر، بیانہ کا معنی بیان، ابھارنا، سامنے لانا، نمایاں کرنا۔ تو جو علم قرآن ہے رفقائے محترم اور درس قرآن،
یہ حق اس کا ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تصریف آیات نہ ہو. تصریف آیات نہ ہو تو نہ علم قرآن سامنے آ سکتا ہے، نہ درس قرآن کا حق ادا ہو سکتا ہے. تو اب بات ہو رہی تھی رفقائے محترم محکم اور مشابہ کے حوالے سے. تو محکم اور مشابہ میں نے عرض کیا کہ 3 مقامات بیک وقت سامنے رکھے جائیں. تو پہلے ہم نے 3 آل عمران کی آیت نمبر 6 اور 7 سامنے رکھی تھی. اسی ضمن میں ہم سورہ ہود جو ہے 11ویں سورہ اس کو دیکھ کر پھر سورہ جو زمر ہے اس کی آیت نمبر 23 دیکھ کر پھر اس کا ایک شعر بیان کیا. آگے چلتے ہیں. سورہ ہود 11ویں سورہ رفقائے محترم، یہ 267 صفحہ بلکہ 266 سورہ ہود آیت نمبر 1 اور 2. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ بلا شبہ ہے امین، لین القلب، رؤوف الرحیم رسول. کتاب، یہ قرآن گراں قدر عظیم الشان کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ احکمت آیاتہ، یعنی یوں نہیں فرمایا احکمت بعض آیاتہ، احکمت آیاتہ، محکم کر دی گئی ہیں اس کی آیتیں. یعنی قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ محکم. اور آگے فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. مزید برآں یہ ہے کہ ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں بیان فرمایا ہے، اور یہ فیصلہ کن ہونا اور محکم ہونا کس کی طرف سے ہے؟ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو کامل طور پر حکیم ہے اور کامل طور پر خبر رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا ظاہر ہوا ہے کس میں؟ اس کے کلام میں. اب اس میں سورہ یونس جو پچھلی سورہ ہے اس کی پہلی آیت دیکھیں جی. سورہ یونس 10ویں سورہ یہ 249 صفحہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ جو اب آپ کے سامنے آئیں گی، یہ آ رہی ہیں، یہ آیات ہیں. آیات ہیں کس کتاب کی آیات ہیں؟ الکتاب، اور آگے کیا وصف ہے؟ الحکیم، حکمت والی. اب یہاں جو الحکیم ہے یہ صفت ہے رفقائے محترم کس کی؟ آیات کی نہیں، بلکہ یہ صفت ہے کس کی؟ کتاب کی. تو کتاب کی صفت ہے کہ وہ حکمت والی ہے، اور حکمت والی کتاب کی یہ آیات ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کی تمام آیات حکمت پہ مبنی ہیں. یعنی جس طرح ہم کہیں بھئی یہ جو دریا ہے یا چشمہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے، یہ میٹھے پانی کا چشمہ ہے. اب میٹھے پانی کا چشمہ یا دریا جب ہم کہیں گے یا کنواں کہیں گے تو اس کا ہر ڈول میٹھا ہوگا. یعنی جو وصف کل میں ہوگا، مثلا سمندر ہے، کتنا بڑا سمندر ہے، اس میں سے آپ ایک چلو لے لیں، ایک گلاس لے لیں، تو جو وصف سمندر کا ہوگا بحیثیت مجموعی ایک قطرے کا بھی وہی خاصہ ہوگا. تو جب الکتاب پوری کی پوری حکمت والی ہے تو اس کی تمام آیتیں بھی حکمت والی ہوں گی. اچھا اب ایک اور نقطہ بھی سمجھیں. یہاں فرمایا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی آیات کی، یعنی آیات ہیں حکمت والی کتاب کی. اچھا ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حکیم کے صفت کو کتاب کی بجائے قرآن کے ساتھ استعمال کیا ہے. سورہ یاسین
36ویں سورہ آیت نمبر 6، 36ویں سورہ، سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کو قرآن کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت 2، سورہ 36ویں سورہ آیت نمبر 2، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ رفقا محترم کہ یا کیا ہے؟ حرف خطاب ہے، یا اے سین سین، یا سین کا معنی اے سین، اے سین، اور آپ کے سین ہونے پر گواہ ہے۔ واؤ کے بعد جو قرآن کے نیچے زیر آ رہی ہے نا، یہ واؤ قسم کے معنی میں، شہادت کے معنی، اشہدو، ہم گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں القرآن۔ کیسا قرآن؟ الحکیم، جو قرآن سراپا حکمت ہے۔ اب یہاں قرآن کو حکیم کہا، اور سورہ یونس میں کتاب کو حکیم کہا۔ یہ تکرار نظر آتا ہے، تکرار، ریپیٹیشن، کہ بھئی حکیم 2 دفعہ آ گیا، تو یہ رفقائے محترم تکرار نہیں ہے۔ تکرار وہاں ہوتا ہے مثلا جہاں ایک ہی چیز، اب وہاں پر تھا کتاب کا حکیم ہونا، اور یہاں تھا قرآن کا حکیم ہونا، اور یہ کتاب اور یاسین، فرقہ، قرآن اور کتاب، یہ الہدا کے 2 نام ہیں۔ الہدا، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت۔ اگر صرف کتاب ہوتا اور اس کے ساتھ حکیم ہوتا اور قرآن کے ساتھ حکیم نہ ہوتا تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ قرآن بحیثیت کتاب تو حکمت پہ مبنی ہے، لیکن بحیثیت القرآن وہ حکمت سے خالی ہے۔ یعنی قرآن کو بطور قرآن حکیم کہا اور کتاب کے طور پر بھی حکیم کہا، تاکہ قرآن کے کتابی پہلو اور قرآنی پہلو دونوں کا پر حکمت ہونا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو بہرحال یاسین کے لیے حکمت والا قرآن گواہ ہے، اور سین سید، سید، سامع، ساجد، صاحب، یہ 4 اوصاف ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ سب سے پہلے سمیع ہیں۔ سمیع کا معنی اللہ کے کلام کو سننے والا، اللہ کے کلام کو سب سے پہلے نبی سنتا ہے۔ پھر ساجد، اللہ کے کلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا نبی ہوتا ہے سب سے پہلے۔ اور تیسرا بس ہے ساہے، ساہے کا معنی ہے اللہ کے کلام کو لے کر چل پڑنے والا، اللہ کا کلام سنتا ہے، جھکتا ہے، اور جھکنے کے ساتھ اللہ کے کلام کو لے کر چلتا ہے، ساہے۔ اور تیسرا، چوتھا جو اس کا مطلب ہے کیا کہ اللہ کے کلام کو جب اس نے سنا، سجدہ کیا اس کے سامنے، اور اس کے لیے چل پڑا، تو چل پڑنے کے بعد پھر آگے ایک اس کا وصف ہوگا سنانا، یعنی جب وہ چلے گا تو کیوں چلے گا؟ کہ وہ دوسروں کو سنائے، تو پھر سمیع مسمع کے معنی میں۔ تو خیر یہ یاسین، ایسین بلا شبہ، اور تیسرا چوتھا ہے سید، سید، سیدم و عصورم و نبیم من الصالحین، جو اللہ کا کلام سنائے گا، نافذ کرے گا، جدوجہد کرے گا، کیونکہ ہر کے خدمت کر وہ مخدوم شد، جو اللہ کے کلام کی خدمت کرے گا وہ نوع انسانی کا مخدوم بن جائے گا۔ تو یہ جو حکمت والا قرآن ہے، اب ہم اس کے پہلو کو ایک اور حوالے سے دیکھتے ہیں۔ مثلا قرآن نے صلاۃ کو کیا کہا ہے رفقائے محترم؟ کتاب اللہ، کتاب موقوتہ، یعنی قرآن جو ہے کتب علیکم الصیام، جس طرح ہے کتب علیکم الصیام، یہ کتاب کا پہلو ہے۔ کتاب کا معنی فریضہ، ڈیوٹی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں احکام بیان کی ہیں، مثلا صیام ہے، قتال ہے، صلاۃ ہے، یہ احکام ہیں، اور ان احکام کی اللہ تعالیٰ نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ جو قرآن کے اندر احکام کے ساتھ حکمتوں کا بیان ہونا ہے،
وہ قرآن کے حکیم ہونے کا پہلو ہے۔ مثلا سورہ العنکبوت 45ویں سورہ نہ 29ویں سورہ اور آیت نمبر 45، یہ 481 صفحہ، غالباً 481 صفحہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو پیچھے پیچھے چلیں اور سامنے لائیں، تلاوت کریں، ما اس چیز کی، اوحیا جو وحی کیا گیا، الیک آپ کی جانب۔ وحی کیا کیا گیا ہے؟ 6-7 کتابیں ہیں، 8 کتابیں ہیں، کتنی کتابیں وحی کی گئی ہیں رسول کی طرف؟ من الکتاب، کتاب ایک ہے، کتب نہیں کہا، ایک کتاب ہے۔ کتاب جو اللہ نے وحی کے طور پر عطا کی ہے وہ ایک کتاب ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی جو ہوئی ہے آپ کی طرف کتاب، اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کریں یا قائم رکھیں۔ اور آگے فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اگر آپ صلاۃ کو قائم کریں گے تو کیا ہوگا؟ اقامت صلاۃ سے یہ ہوگا کہ آپ فحشاء اور منکر سے بچ جائیں گے۔ اب یہ جو اقامت صلاۃ ہے یہ کتاب ہے، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یہ کیا ہے؟ یہ ہے الحکمت، یہ ہے الکتاب الحکیم، یعنی کتاب ہے احکام اور اعمال کتاب ہیں، نتائج اور حکمت وائی آف اٹ یہ کیا ہے؟ الحکمت ہے۔ تو محکمات آیات وہ ہیں کہ جن میں کتاب اللہ نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اور حکمت کے حصول کے لیے ایک پیٹرن ہے، قالب ہے، حکم ہے۔ وہ حکم والی عین ان حکمتوں کے مطابق جو احکام ہیں، پیٹرنز ہیں، قالب ہیں، وہ ہیں متشابہ۔ تو امتوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حکمت سے بحث نہیں ہوتی، حیات قضائی پر سارا زور ہوتا ہے۔ یعنی صلاۃ کی فارم پر بحث کریں گے، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، زیر ناف یا ناف سے اوپر یا نیچے، کہاں ہاتھ باندھیں، یعنی حیات قضائی پر بحث ہوگی، لیکن حکمت قومیں بھلا دیتی ہیں۔ تو یہ میری بات یہ تھی کہ یہ ایک پہلو ہے، اور جو سورہ زمر والا مقام تھا وہ ہم نے یعنی اسی وقت پچھلے درس میں وہ زیر بحث آ گیا تھا، اور متشابہ کا مفہوم بھی واضح ہو گیا تھا۔ متشابہ کا معنی شبہ والا نہیں ہے، بلکہ متشابہ کے ضمن میں ایک حوالہ جو ریکارڈ ہوا تھا اس کو دوبارہ یعنی آگے چلتے سورہ الانعام میں نہیں، بلا ذکر اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ جو صلاۃ ہے نا، یہ اللہ کے ذکر یعنی قرآن کے احکام میں سے ایک حکم ہے، یعنی ذکر اللہ اکبر، یعنی جو ذکر سوا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی وہ جو ذکر ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، بڑا ہے۔ کتاب کے حوالے سے نہیں، یعنی کتاب اللہ کے احکام میں سے ایک حکم صلاۃ ہے۔ تو یہ جو محکم اور متشابہ کے حوالے سے مفہوم کے اندر جو گڑبڑ ہوئی ہے شبہ والا، تو اس شبہ کو نکالنے کے لیے ہم نے سورہ الانفال میں ایک مقام دیکھا تھا کہ جس سے 100% ثابت ہو سکتا ہے کہ قرآن شبہ کے حوالے سے متشابہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کرتا۔ مثلا یہ سورہ الانعام جو 6 سورہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی 99 آیت 99 صفحہ 169
صفحہ 169. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کو، سبزیوں کو، کھیتیوں کو، یعنی کس حوالے سے بیان فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ وہ ہے جو اوپر ذکر ہے آیت 99 میں، هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہی تو ہے جو بادلوں سے، بارش سے، پہاڑوں سے، بلندیوں سے پانی نازل فرماتے ہیں، پھر اس پانی سے طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں، پھر وہ سبز ہوتی ہیں، پھر ان کے اندر دانے پیدا ہوتے ہیں، غلہ متراقباً طے در طے، اور کھجوریں کہ ان کو بھی ڈالیاں خوشے لگتے ہیں، اور باغات ہوتے ہیں انگوروں کے، زیتون کے اور انار کے. اور آگے فرماتے ہیں مشتبہن وغیر متشابہ. اب یہاں مشتبہن وغیرہ متشابہ کا معنی شبہ والے نہیں، ان پھلوں میں کچھ میں شبہ ہوتا ہے اور کچھ میں شبہ نہیں ہوتا. یعنی یہاں جو انار ہیں، انگور ہیں، کھجوریں ہیں، ملتی جلتی رنگ میں، شکل میں، ذائقے میں، اور اس کے باوجود تھوڑا سا اختلاف، یعنی ملتی جلتی بھی ہوتی ہے اور ان میں ایک چیز قدر مشترک ہوتی ہے، اور قدر مشترک کے باوجود ان میں باہم الگ الگ بھی ہوتی ہے. یعنی یہاں مشتبہن و غیر متشابہ کا معنی شبہ نہیں ہے، پہلی بات. یعنی یہاں ہے ریزمبلنس، لائکنیس، یعنی ملتی جلتی اور الگ الگ. اور یہ ملتی جلتی اور الگ الگ ہی کے حوالے سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 119 دیکھی تھی کہ ان کے جو دل ہیں، دماغ ہے، تشابہت قلوبہم، کہ ان کے جو دل دماغ ہیں وہ ان سے پہلے جو مکذب اور منکر ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. 200 سورہ البقرہ کی آیت 119 میں قلوب و اذہان کی مشابہت یعنی شبہ والا نہیں. یعنی اس کو آپ دیکھیں سورہ البقرہ آیت 119، صفحہ 22 ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ. فرمایا کہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں نہیں کلام کرتا. یعنی اللہ اگر کلام کرتا ہے تو ہم سے بھی کلام کرے. اور تاتینا آیا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کہ رسول کے پاس آیات آتی ہیں تو ہمارے پاس بھی براہ راست آیتیں آنی چاہیے. اللہ پاک فرماتے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جو کچھ آج یہ کہہ رہے ہیں انہی جیسے اقوال کہتے رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے. پہلوں کا بھی یہی اعتراض تھا. اور آگے فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم. اب اس کا معنی نہیں ہوگا کہ ان کے دلوں میں شبہ پڑ گئے، یعنی مراد ہے کہ ان کے دل بھی دماغ بھی انہی سے ملتے جلتے ہیں جو ان سے پہلے مکذبین تھے. ہاں، یعنی ان کی منٹیلٹی یا ذہنیت بھی ہوئی ہے جو ان سے پہلوں کی تھی. اور آگے فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یعنی اللہ رسول سے کیوں کلام کرتا ہے، تم سے کیوں نہیں کرتا. اس ضمن میں جو دلائل ہیں وہ ہم نے دو ٹوک انداز میں بیان کر دیے ہیں، اور اگر تم یقین لینا چاہو تو ان آیات پہ غور کرو. یعنی میری بات یہ تھی کہ یہاں پر تشابہت کا لفظ کسی نے بھی شبہ کا معنی میں نہیں لیا، لیکن جب یہاں بات آئے گی تو شبہ کا مسئلہ نہیں اٹھائیں گے، اور جب قرآن کی بات آئے گی تو کہیں گے مشابہ کا معنی شبہ والے، مشتبہ المراد. حالانکہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو پہلے ہی قدم پر اس کا پہلا اعلان سورہ البقرہ کے آغاز ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب، اور آگے کیا فرمایا رفقہ محترم، لا ریب فیہ، لا ریب
فی ہے، اس کتاب الہی میں تو کوئی ریب والی بات ہے ہی نہیں، شبہ والی بات ہے ہی نہیں۔ ریب کا معنی شبہ ہوتا ہے، یعنی قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اور متشابہ کا معنی کر دیتے ہیں شبہ والی، مشتبہ المراد۔ اور کون کرتے ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی، ان کے تفسیر عثمانی آپ دیکھیں کہ متشابہات وہ آیات ہیں جن کی مشتبہ المراد، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں ان آیتوں میں، یہ کچھ شبہ والا ہے، مشتبہ المراد۔ اور ایک اور علامہ کرتے ہیں گول مول، گول مول۔ اب گول جو چیز ہے کیا پتہ چلے کس ڈائریکشن میں ہے، اور گول کے ساتھ پھر مول بھی ہے، تو گول مول سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ڈائریکشن کیا ہے، چیز کیا ہے۔ تو اسی طرح نعوذ باللہ اللہ کی آیات بھی گول مول ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہمارے رویے جو ہیں یہ ان میں گڑبڑ ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ مشتبہ المراد کے حوالے سے قرآن میں کہیں بھی قرآن یہ مفہوم ہی نہیں لیتا، بلکہ مراد لیتا ہے ملتی جلتی۔ ہاں، تو اعتراض یعنی بیان میں وہ کہ اگر ایک جگہ ایک مفہوم ہوتا دوسری جگہ دوسرا مفہوم ہوتا تو بات تھی، تو وہ تو ایک ہی جگہ ہر جگہ ایک ہی مفہوم جا رہا ہے۔ باقی جو ایک اس نے اعتراض 6 نمبر پر یعنی 42واں اعتراض جو اس نے کیا ہے یا تضاد کے حوالے سے، یہ ایسا ہے کہ جس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور وہ تضاد قرآن کا نہیں ہے بلکہ تراجم کا ہے، اور وہ تضاد اس نے ظاہر کیا ہے سورہ آپ کی جو ہے الاعراف، اس کی آیت 189، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سے جن اور انسان اللہ نے ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے۔ اور دوسرے مقام پر 51-56 میں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان مگر عبادت کے لیے۔ تو ظاہرہ طور پر اگر ترجمہ لیا جائے تو اس میں محسوس یہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک جگہ خلقنا ہے اور دوسری جگہ زرانا ہے۔ خلق پیدائش کو کہتے ہیں، اور زارا کا معنی بکھیرنا، ڈالنا، ہانکنا۔ تو اس پر پہلی ریکارڈنگ میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، تو اس پر گفتگو کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یعنی محکم کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حکمت کے حوالے سے جو بات ہے وہ زیادہ محکم ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور اس نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو اعتراض کی شکل میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو بیٹا چاہیے، تو یہ اس نے یعنی جو سوال اٹھایا ہے، مثلا 39ویں سورہ کی آیت نمبر 4 میں، سورہ زمر پانچ سو 48 صفحہ غالباً، نہیں آیت نمبر 4، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ کہتا ہے کہ یہ تو ترجمے میں اس نے ڈنڈی ماری ہے، کہتا ہے لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لیتا۔ یہ دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے رفقائے محترم۔ ایک ہے جسے بیگاٹن کہتے ہیں، بیگاٹ سن، اور ایک ہے اڈاپٹڈ سن۔ ایک ہے بیگاٹن، یا جس طرح کے پیدائش ہوتی ہے نا، مثلا والد،
اور مولود، یہ بیگیٹ ہے. بیگیٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں جننا، یعنی باپ سے بیٹا جس طرح پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلق سے، اس کی بھی قرآن نے نفی کی ہے، اس کی بھی نفی کی ہے. اور ایک اور چیز کی نفی کی ہے، وہ کیا کہ بعض آپ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم بیگاٹن سن کو نہیں مانتے، بلکہ ہم ایڈاپٹڈ سن کو مانتے ہیں. ایڈاپٹڈ سن کا معنی یہ ہے کہ بیگٹ تو نہیں ہے، جنا تو نہیں کیا، لیکن اس نے اس کو اپنا اکلوتا بیٹا قرار دے لیے، یعنی بیٹوں کی طرح قرار دے لیے. ایک ہے کہ خود اس کا ولد ہے، اگلی سے نہیں، ولد تو نہیں ہو سکتا، نہیں مانتے ہم کہ اللہ کا کوئی مولود ہے، لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا اکلوتا بیٹا ہے، بہی مانا کہ اللہ نے اسے اپنا اکلوتا بیٹا قرار دے لیے. قرآن حکیم نے الگ الگ مقامات پر دونوں تصورات کی نفی کی ہے، یعنی ولد بھی اس کا کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، وہ احد ہے. احد کا معنی یونیک، یعنی ایک ہوتا ہے رفقائے محترم واحد، اور ایک ہوتا ہے احد. دونوں میں کیا فرق ہے؟ احد اور واحد. واحد کے اندر احتمال ہوتا ہے رفقائے محترم ثانی کا. جب آپ کہتے ہیں دا فرسٹ کے اندر انڈرسٹوڈ ہے دیئر مسٹ بی دا سیکنڈ. یا جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھائی چوتھا ہے، تو ایک تو یہ مفہوم ہے کہ اس کے پہلے کوئی تیسرا بھی ہے، یعنی چوتھا لڑکا آیا ہے تو چوتھے کا یہ معنی ہے کہ پہلے کوئی تیسرا ہے، اور اگر چوتھا ہے تو امکان ہے کہ کوئی پانچواں بھی ہو. تو ایک ہے واحد. واحد کا معنی ہے پہلا، جس کے اندر یعنی انڈرسٹوڈ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی ہو. اور دوسرا احد. احد کا معنی ہے اکیلا یا اکلوتا. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں یہ میرا پہلا بیٹا ہے، میرا پہلا بیٹا آیا ہے، نمبر 1 بیٹا آیا ہے، تو نمبر 1 کے اندر نمبر 2 کا بھی امکان ہے. اور جب آپ کہیں گے دا اونلی سن، تو اس میں ثانی یا ثالث کا کوئی امکان نہیں ہے. قل هو اللہ احد، یہ نہیں فرمایا قل هو اللہ واحد. یعنی اگر قل هو اللہ واحد کہتے تو پھر بھی بہت دور کا اگرچہ ہے، لیکن مفہوم ہو سکتا ہے کوئی ثانی بھی ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ وہ تو الوہیت میں ہے ہی احد. احد کا معنی ہوگا یونیک، یعنی احد کا معنی یونیک، یعنی جو اپنی الوہیت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. اور اسی احدیت کو یوں بیان فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ لم یلد نہ وہ کسی کا والد ہے. اگرچہ لم یلد کے اندر ہی بات آ گئی کہ جب وہ کسی کا والد نہیں ہے تو کوئی مولود بھی نہیں نا اس کا. یعنی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر اس کا جو مفہوم مخالف ہوتا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں بھئی یہ بیوی ہے، یہ بیوی ہے، بیوی کا کیا معنی؟ کوئی اس کا خامد ہے یا نہیں؟ جب آپ خامد بولیں گے تو کیا اس کے اندر بیوی کا مفہوم ہے یا نہیں؟ بیوہ بولیں گے تو کیا اس میں یہ مفہوم ہے یا نہیں کہ اس کا خامد مر چکا ہے؟ یعنی جو مفہوم ہے اس کا مفہوم مخالف اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے. جب آپ کسی کو کہیں بھی یہ والد ہے تو کیا معنی؟ اس نے شادی نہیں کی. شادی کے بغیر خامد ہو سکتا ہے؟ بغیر اس کے کہ اس کے یہاں بچہ پیدا ہو والد ہو سکتا ہے؟
اور جب آپ کہیں گے کسی کو مولود تو کیا مانا؟ اس کا کوئی والد نہیں ہے؟ یعنی مولود کے اندر کیا مفہوم انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا کوئی والد بھی ہے، اور جب آپ والد کہیں گے تو اس کا کہنا والدہ نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو دوسری جہت ہوتی ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ جب مسیح علیہ السلام کہتے ہیں یوم ولدت تو میں تو مولود ہوا ہوں، تو مولود ہوئے بغیر اس کے کوئی ان کا والد ہو، بغیر اس کے کوئی ان کی والدہ ہو۔ تو اسی طرح لم یلد، وہ تو کسی کا والد نہیں ہے، انڈرسٹوڈ تھا کہ اس کا کوئی مولود نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ توحید اپنے کمال کو پہنچے، اس لیے کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ اس کا کوئی مولود ہے۔ یعنی مولود کا مفہوم پہلے میں انڈرسٹوڈ تھا لم یلد کے اندر، لیکن اسی کو کھول دیا۔ اور پھر ایک اگلی بات فرمائی، کیا لم یلد ولم یولد، اور آگے کیا فرمایا؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کفو کہتے ہیں ہم پلہ، والد اور مولود تو نہیں ہے، ہم پلہ تو ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا کوئی تو ہم پلہ بھی نہیں ہے، الوہیت میں وہ ہر حوالے سے یونیک ہے، ثانی نہیں اس کا، نہ والد نہ مولود۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا، تو میری بات ہے کہ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نفی کے طور پر، نہ وہ حقیقی معنی میں وہ والد اور مولود ہے اللہ، اور نہ اڈاپٹیڈ ہے۔ فرمایا کہ لو اراد اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو ولد بنائیں، تو بنانے کے لیے، پکڑنے کے لیے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتے وہ بطور ولد اس کو اڈاپٹ کر سکتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ سبحانہ، اس کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی آپ کو بیٹا کیوں چاہیے رفقا محترم؟ اس لیے کہ جو آپ کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، آپ کو پتہ ہے میں کل نہیں ہوں گا، میری پراپرٹی کہاں جائے گی؟ کون سنبھالے گا؟ کون اس کی مینٹیننس کرے گا؟ اور جس کو جانے کا مسئلہ ہی نہ ہو، بیٹے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ یعنی بیٹے کی ضرورت ہے حاجت مندی میں۔ سبحانہ، وہ تو ہر حاجت سے مافوق ہے، ہر حاجت سے مافوق ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بلند ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ الواحد، وہ اللہ تو واحد ہے، دوسرے مقام پر احد کا۔ تو جب اس کا بیٹا بن جائے گا تو کیا وہ الوہیت میں اس کا ثانی نہیں ہو جائے گا؟ یعنی باپ اور بیٹا صفات میں مشترک نہیں ہوں گے؟ تو اگر اس کا بیٹا ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا ثانی ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ القہار، وہ تو تنے تنہا تمام نظام پر پوری طرح غالب ہے، وہ کوئی مغلوب تو نہیں ہے کہ اسے بیٹے کا سہارا لینا پڑے۔ تو یہاں پر جو لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتے، تو کہتا ہے اس کا مطلب کہ اللہ نے چاہا تو مسیح کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب یہ اللہ نے چاہا کہ مسیح کو اپنا بیٹا بنا لے، یہ ہم اپنی طرف سے مفہوم قرآن میں داخل کر رہے ہیں، یعنی قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں تو بطور مفروضہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹا بنانا تھا تو دونوں چیزوں کی نفی ہے، نہ وہ ولد مولود کے طور پر اس کو کوئی ضرورت تھی، اور نہ اس نے کسی کو اڈاپٹڈ سن کے طور پر اختیار کی ہے۔ تو دونوں چیزوں کی نفی کرنے کے لیے، اور یہ لو جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح قرآن میں دیکھیں سورہ جو ہے الانبیاء 21ویں سورہ، یہ 21-22 ہوگی، 22ویں ہے یہ، 388 صفحہ غالباً۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ،
لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہوتے اس کائنات میں زمین و آسمان میں، فیہما زمین و آسمان، کائنات پست و بلند، اگر اس میں ہوتے ایک سے زیادہ الہ، اب یہ ہے نا لو، اگر ہوتے تو کہنے والا کہہ سکتے ہیں بھائی قرآن فرض کے طور پر بات کرتے، اگر ایسا ہوتا ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدتا، اگر ایک اللہ کے سوا زمین و آسمان کے دو الہ ہوتے، اس کائنات کے دو حاکم ہوتے، ایک کہتا ہے میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں برسانی، اگر وہ برسا لیتا تو دوسرا خدا نہ ہوتا، کیونکہ اس نے کہا میں نہیں ہونے دوں گا، تو وہ ہو جاتی تو پہلا خدا ہوتا دوسرا نہ ہوتا، اور اگر وہ دوسری صورت ہوتی تو پہلا نہ ہوتا دوسرا خدا ہوتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے لفسدتا، تو زمین و آسمان کا یہ نظام جو ہے یہ تہو بالا ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ ایسا کائنات کا نظام تہو بالا نہیں ہوا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک ہی الہ واحد ہے جو پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لو کے اندر کیا ہوتا ہے، پہلے کی نفی ہوتی ہے دوسرے کی وجہ سے، چونکہ کائنات پست و بلند میں فساد نہیں ہے، نتیجہ ایک سے زیادہ الہ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا، لیکن اس نے چونکہ چاہا ہی نہیں، لہذا اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے جو ایک اور اعتراض کی ہے وہ یہ کہ سورہ البقرہ کی آیت 217 میں، سورہ البقرہ آیت 217 کہتا ہے کہ قرآن میں واضح تضاد ہے، اور وہ تضاد اس طرح ثابت کرتا ہے۔ آیت 117 صفحہ 22 کہ بدیع السماوات والارض، وہ اثر نو اوریجنیٹ کرنے والا، بدی بادا اثر نو اوریجنیٹ کرنا، وہ اثر نو اوریجنیٹ کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور اس کی شان یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں، امر کا فیصلہ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ جس چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں ہو جا، ہو جا، کن، ہو جا، فَيَقُون، تو وہ ترجمہ ہمارا یہ پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا کن فیقون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو پھر دوسرے مقام پر وہ کہتا ہے زمین و آسمان 6 دنوں میں بنے، یا 6 پیریڈز میں بنے، یا 6 ایپیکس میں بنے، تو 6 کا تو کوئی مسئلہ ہوا نا، یعنی اس کو دن کہو، دور کہو، زمانہ کہو، کوئی تو چیز ہے نا۔ یعنی قرآن کہتا ہے کون فیقون، کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ ایک طرف کون فیقون اور دوسری طرف کہتا ہے 6 دور آئے، اور ایک دور کتنے لکھوں سالوں پر مشتمل تھا۔ تو یہ کہتا ہے واضح تضاد ہے کہ ایک طرف کون فیقون اور دوسری طرف 6 دن، 8 دن، کچھ بھی زمانہ لے لیں۔ تو اس تضاد کا جو جواب ہے رفقائے محترم وہ یہ ہے کہ یہاں پر ترجموں میں گڑبڑ ہے۔ یہاں پر لفظ ہے کن اور اس کے بعد ہے فیقون، یوں نہیں ہے کن فیقون، یعنی یوں عبارت نہیں ہے کن فیقون، کن ہو جا، فیقون پس وہ ہو گیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ فیقون آیا ہے۔ یعنی فا کے بعد یقون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اگر یقون ہوتا تو مفہوم ہوتا کہ وہ چیز ہو گئی، فیقون کا معنی وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارے اور اللہ کے مابین فرق یہ ہے کہ ہم کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو ہم مادے کے محتاج ہیں۔ اگر آپ نے مکان بنانا ہے تو آپ کا ارادہ، مجرد ارادے سے وہ چیز نہیں ہوگی، نہ ہونا شروع ہو جائے گی۔
بلکہ اس کے لیے آپ کو اسباب پیدا کرنے پڑیں گے، کہیں سے گارا، کہیں سے اینٹیں، کہیں سے معمار، کہیں سے لکڑی، کہیں سے لوہا، یعنی ایک ایک چیز آپ کو اکٹھا کرنی پڑے گی، اور اگر یہ چیزیں اکٹھی نہیں کریں گے تو وہ چیز نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجرد امر جو ہے، امر، وہ اشیاء کو وجود پذیری کے پروسیس میں ڈال دیتا ہے۔ فیکون کا معنی ہے وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز جو ہے وہ ان پروسیس شروع ہو جاتی ہے۔ فیکون کا معنی یہ نہیں وہ ہو گئی، بلکہ یہ کہ وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کن فیکون ہے کائناتی سطح پر، اور ایک اس کا دائرہ ہے انسانی دنیا۔ انسانی دنیا، انسانی دنیا کے اندر یہ کن فیکون کیسے ہوتا ہے، کائناتی سطح پر کیسے ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو کن فیکون کا مفہوم ہے، یہ یعنی مذہبی کہ کہا ہو جا اور وہ چیز ہو گئی، یہ نہیں ہے۔ فیکون کا معنی وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نقطہ آغاز سے وہ چیز آہستہ آہستہ اوپر بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح رفقا محترم یہ آج کی نشست میں چند ایک باتیں ہو سکیں، تو اسی کو انشاءاللہ العزیز اگلے یعنی جمعرات کے درس میں اس کو اور بڑھائیں گے۔ آج کچھ ذہنی مسائل بھی تھے جس سے یہ پوری طرح بات نہ ہو سکی، تو انشاءاللہ جمعرات کو اس کی تلافی بھی کریں گے۔ اور بقیہ اب میرے پاس جو مواد ہے وہ تو تقریباً ختم ہونے کو ہے، ایک نشست اور ہوگی، تو میں نبیل سے کہوں گا کہ وہ مزید ہمیں وہ دے، یا پھر اپنا کوئی